قرآنی دعاؤں کا ایک خاصہ اور ان کا ایک امتیاز اور ان کا ایک بڑا فائدہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائیں، ہمیں آپ کو سکھلائیں کہ یہ دعا مانگا کرو، تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مثلا۔ تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دے کہ بھائی مجھ سے یہ مانگو، اور جب دینے کا وقت آئے تو کہ بھاگ جاؤ۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ جو ارحم الراحمین ہیں وہ ہم سے کہیں کہ یہ دعا کرو اور پھر اس کو رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا مضمون بنا کر، درخواست کا مضمون بنا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ کہو گے، یہ درخواست کرو گے تو پھر ہمیں دیکھو ہماری کیا رحمت ہے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لہذا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ خود اللہ جل جلالہ نے سکھائیں کہ یہ دعا مانگا کرو۔ تو اب یہ بات بڑی بعید ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا سکھائیں اور ہم وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ رد فرما دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے وہ دعائیں جمع کی ہیں حضرت نے جو قرآن کریم میں آئی ہیں، اس کے بعد وہ آئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ ہر ایک دعا ایسی ہے کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو شروع کیا ہے مناجات مقبول کو اس قرآنی دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم تو نماز جنازے کی جو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی۔ کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول آدمی اس کو یاد کر لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا، لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب، میرے خیال میں معدود چند ہی ہوتے ہیں۔ جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا، مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا، وہ تو جانتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے، تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی۔ تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے، پر ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر کے بعد۔ چلو میں نے کہا پڑھ لو، یہی پڑھ لو، لیکن کوشش تو کرو، سیکھنے کی کوشش تو کرو۔ ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی سبکی کی بات ہے۔ عرب ممالک میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد، تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور جنازے سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نہیں، 2-3 ہیں، 3-4 ہیں، اور بھی زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتنا پڑھتے رہتے ہیں۔ چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اکثر و بیشتر جو دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا درحقیقت قرآن ہی کی سکھائی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حاجی لوگ وہاں سے عرفات سے واپس آتے ہیں
تو پھر مزدلفہ میں جو المشعر الحرام ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اور کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا واذکروا اللہ کما ہداکم. اور اللہ کا ذکر بھی اس طریقے سے کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, جس طرح کی ہدایت دی ہے ذکر کرنے کے طریقے کی وہ کرو. یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے. واذکروا اللہ کما ہداکم. پھر فرمایا کہ فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں. مجھے اولاد دے دے, مجھے نوکری دے دے, مجھے رزق دے دے, مجھے صحت دے دے, جتنی دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. منہم من یقول آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہی مانگتا رہتا ہے. جاہلیت کے اندر, زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج کیا کرتے تھے, حج تو وہ بھی کرتے تھے, لیکن وہاں جا کر ایک تو جب پہنچتے مزدلفہ تو اپنے آباء و اجداد کے مناقب اور فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. ہمارے باپ نے یہ کیا, فلاں جنگ لڑی, فلاں جنگ کے اندر اس کو فتح نصیب ہوئی, وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ کام کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کذکرکم آباءکم, جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے, او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور ذکر بھی کس طرح کرو, واذکروا اللہ کما ہداکم, جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ذکر کرو. اب آگے فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کہتے تھے, وہاں پر دعائیں جو کرتے تھے بس یہی کرتے تھے کہ ہمیں رزق زیادہ ہو جائے, ہمارا گھر اچھا بن جائے, ہماری جو قبیلہ ہے اس کو فتح نصیب ہو, ہمارے دشمن نامراد ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے. کمائی سے مراد اچھے اعمال کی کمائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے کہ جو جب بھی دعا مانگے تو بس دنیا ہی کے لیے مانگے, دنیا ہی کے لیے مانگے بس, کہ مجھے ملازمت مل جائے, مجھے رزق مل جائے, میرا گزارا اچھا ہونے لگے, میرا مکان اچھا بن جائے, مجھے گاڑی اچھی مل جائے, مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے, مجھے ڈگری اچھی حاصل ہو جائے. بس سارا سوچ کا جو محور ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے, بس وہی مانگتے ہیں. آخرت کی بات مانگیں کہ یا اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے, ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے, جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے, آخرت کے بارے میں کچھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احمق تنگ نظر لوگ ہیں. ان کی جو سوچ ہے اس کا دائرہ صرف دنیا کی لذتوں کی طرف اور دنیا کے اسباب کی طرف محدود ہے. بس یہ مل جائے تو اس کو ایسا کچھ مل گیا, چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو, الحمد باللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے. اب دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی مانگتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, بڑے عمر رسیدہ تھے, جہاں دیدہ تھے, بڑے تاجر تھے, تہجد گزار تھے. تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وظیفے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, تو وظیفے میں
دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سٹے میں میرا جو ہے نمبر نکل آئے. وظیفے گھونٹ رہے ہیں رات کو تہجد میں اٹھنے کے بعد، کس کام کے لیے؟ کہ میرا سٹا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اب یعنی آدمی کی جو سوچ ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے العیاذ باللہ، دنیا کی طرف. اور ہم اپنے ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہماری خواہشات، ہماری امنگیں، ہمارے خیالات زیادہ تر اسی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، لذت مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے، مقبولیت ہو جائے، بس اس طرف چل رہی ہیں. یہ تصور کہ وہ جنت ملے جس کی تفسیر قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو اس کا خیال، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی امنگ، اس کا شوق یہ شاذ و نادر. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا. اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے، اور اللہ ایسا بھی نہ کیجئے کہ ہماری علم کا مبلغ، علم کی انتہا بس دنیا ہی کے اوپر ہو جائے، اور ہماری ساری رغبت اور شوق کا مرکز جو ہے صرف دنیا ہی بنی رہے. تو ایسا نہ کیجیے گا. تو مذمت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی امنگ ہے، اسی کا شوق ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تعریف کس کی؟ اس کی جو دنیا میں بھی حسنہ مانگے، اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجئے، آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجئے. حسنہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، اور کائنات پوشیدہ ہے. دنیا کے اندر حسنہ مل جائے، اس میں یہ بھی ہے حسنہ اچھائی یہ بھی ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ صحت اچھی ہو رہی ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد ہو، اچھی یہ بھی ہے کہ گھر والے مطمئن ہوں، اچھائی یہ بھی ہے کہ دوست احباب اچھے ہوں، اچھائی یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل صالح کی دنیا میں توفیق عطا فرما. سب اچھائی. ایک چھوٹا سا لفظ 4 حرفوں کا، حسنہ، ہا سین نون تا، اور اس میں ساری کائنات سمٹ آئی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ذرا اس پر غور کرو کہ وہ جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا، تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہاں حسنہ نہیں ہے. وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، بینک بیلنس ہو جائے. اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں کہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھر رکھی ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، والعیاذ باللہ، جائز ہو یا ناجائز ہو، اور وہ حقیقت میں مفید ہوں یا مفید نہ ہوں، وہ اپنی طرف سے گھر رکھی ہیں. یا اللہ دنیا میں ہمیں دے دے، چاہے سٹے کی رقم ہی دے دے، چاہے سود کی رقم ہی دے دے، لیکن دے دے، دنیا میں پیسے دے دے. ہمیں جو سکھایا قرآن نے، کہا کہ نہیں، دنیا میں ضرور مانگو، بے شک مانگو، دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو. اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اللہ وہ عطا فرمائیے. اب اچھائی جو ہے نا، یعنی اگر اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں، رزق عطا فرمائیں تو حلال عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو. اللہ علم عطا فرمائیں تو علم کی حقیقت عطا فرمائیں. تو ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری
अच्छाइयाँ जमा कर दी। आप ज़रा सोचो कि अगर अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो क्या रह गया? दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सब आ गई, और उसमें जहाँ मादी चीज़ें आ गई वहाँ रूहानी चीज़ें भी। अल्लाह तबारक व तआला हसना अता फरमाए, दुनिया में नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, अपने ज़ात के साथ ताल्लुक़ अता फरमाए, ताल्लुक़ मा अल्लाह अता फरमाए, अपना कुर्ब अता फरमाए, अपनी धुन में लगे रहने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये सब दुनिया में अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। क्या कहेगा कोई, क्या दुआ मांगेगा जो एक लफ्ज़ के अंदर कुरान ने बता दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और अल्लाह आखिरत में भी अच्छाई दे दीजिए। क्या अच्छाई? कि जो कुछ आपने दुनिया में करने की तौफीक अता फरमाई, उसका सिला जो आपने मोमिनीन के लिए जिसका वादा फरमाया है वो अता फरमाइए। आखिरत में जन्नत अता फरमाइए, अपनी रूयत, अपना दीदार अता फरमाइए, अपनी जन्नत की नेमतें अता फरमाइए जो आपने कुरान के। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका, जो आपने पैगंबरों के जरिए आपने वादे फरमाए हैं कि ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, अल्लाह हम वो सब मांगते हैं, वो हमें दीजिए। और फिर आखिरत हसना, आखिरत के अंदर भी हसना दीजिए। अब हसना में भी आखिरत की सारी नेमतें शामिल हो गई। अब ज़रा सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें उसमें जन्नत में रखी हुई हैं, तो वो तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में हदीस में आता है कि माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, ना आँख ने कभी, किसी आँख ने कभी देखी, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना, ना किसी बशर के कल्ब पर उनका खतरा गुजरा। ऐसी नेमतें। अब अगर हम यहाँ बैठ के मांगे तो अपनी महदूद सोच के मुताबिक जो अच्छी चीज़ें नजर आती हैं वो मांगेंगे, या अल्लाह हमें पानी पिला दीजिएगा, हमें खाना अच्छा दे दीजिएगा, हमें जो रहाइश के आपने जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अनहार है वो अता फरमा दीजिएगा, ज़्यादा ये कह देंगे। लेकिन जो उसने छुपा कर रखी हुई है बंदों के लिए, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, एक तो हुस्ना और ऊपर से कुछ और, ज़ियादा और कुछ और। अब वो कुछ और ऐसे इजमाल के साथ फरमाया कुरान करीम ने, कह रहे क्या तुम समझोगे वो क्या चीज़ है, वो हम ही जानते हैं कि क्या और क्या देंगे। हुस्ना व ज़ियादा, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मज़ीद, उनको जो चाहेंगे वो मिलेगा जन्नत में, जो चाहेंगे मिलेगा, और वलदैना मजीद, हमारे पास कुछ और भी है। क्या मतलब कि ऐसी चीज है जो तुम्हारे हाशिए ख्याल में भी नहीं गुजरी। तुम चाहोगे, क्या चाहोगे, तुम्हारी चाहत जो है वो तो अपने खुशी मादी लज्जतों की तरफ चली जाती है कि जन्नत में जाएंगे तो बड़ा मज़ा होगा, और वहाँ पर अच्छे बागात होंगे, मनाजिर अच्छे होंगे, जन्नतें होंगी, नहरें बह रही होंगी, और शहद की नहरें होंगी, और दूध की नहरें होंगी, और वो पियेंगे और मज़ा करेंगे। तुम्हारी जान तो यहाँ तक पड़ा रहता है। अरे हम कहते हैं कि लदैना मजीद, हमारे पास कुछ और भी है। वो कुछ और हसना में दाखिल है। वो हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो हम दुनिया के अंदर भी हसना मांगते हैं, आखिरत में भी हसना मांगते हैं। बताओ ज़रा, आप ज़रा सोचो कि अल्लाह ताला जब दुनिया में हसना दे दे, आखिरत में भी हसना दे दे, क्या रह गया? कोई दुनिया की आखिरत की हाजत ऐसी नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। ऐसी चीज सिखा दी कुरान करीम ने, और जो खुद सिखा रहा है, अरे यूं करो तो क्या महरूम कर देगा? मंगवा कर कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं अच्छे जो ये दुआ मांगते हैं कि दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे दे। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उनको अल्लाह ताला हिस्सा देंगे उनकी कमाई का, तो रद्द कर देंगे। इंशाअल्लाह कभी रद्द नहीं होगी। इखलास के साथ मांगो, सोच समझ कर मांगो। मोहतरम प्यारे सामने नाजरीन, आपने सुना हज़रत अक़दस शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात से मांगने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो,
آپ اولاد کو کبھی ناکام نہ دیکھیں، آپ کی اولاد کو ہر میدان کے اندر فتح نصیب ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد آپ سورۃ الفتح کی تلاوت کی عادت اپنا لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد کبھی کسی میدان کے اندر ناکام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان کو کامیابی دے گا، فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ ایک مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالی ان کو اولاد عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔